السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو رزق کے متعلق اتنی وضاحت اور صراحت کی ہے کہ ان آیات مبارکہ اور ان احادیث نبویہ پر اگر غور کر لیا جائے تو انسان رزق سے 100% بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ 12ویں پارے کا آغاز ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی ذی روح ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری ہے۔ اب یہاں ذی روح جن کے اندر روح موجود ہے، جاندار موجود ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پوری کائنات کی مخلوق اس کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ لقمان میں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ آپ اگر لفظوں پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس انداز سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو رزق کے متعلق نصیحت کی ہے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ نے تیرے مقدر میں رزق لکھا ہے، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ پہاڑ کی کسی چوٹی پہ ہے، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان پہ، او فی الارض، یا وہ زمین کے کسی کونے پہ ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس رزق کو پہاڑ کی چوٹی سے، آسمان کے کونے سے، زمین کے کسی بھی کونے سے لے کر تیرے پاس ضرور پہنچائے گا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ انسان کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کو اس کا رزق نہ مل جائے۔ عام طور پر سوال کر لیا جاتا ہے کہ موت سے زیادہ کون سی چیز تیز ہے، تو یاد رکھے وہ انسان کا رزق ہے۔ انسان بعد میں مرتا ہے لیکن اس کا رزق اللہ تعالیٰ شانہ اسے پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب بنی آدم اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے جو رزق عطا فرماتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے پرندوں کی طرح، کہ پرندے جو ہوتے ہیں ان کا ظاہری طور پر نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ جاب ہے، نہ بزنس ہے، کوئی شاپ نہیں ان کی، لیکن صبح کو جب گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں واپس پہنچتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہی اضافہ رہے اور فقر و فاقے کی نوبت نہ آئے، رزق میں قلت نہ ہو، کمی نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے عام ترین چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ رزق کی قدر کیجیے، بے قدری نہ کیجیے۔ اور رزق کی بے قدری میں بہت ساری باتیں ہیں، یہاں میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہم دسترخوان پہ بچا ہوا جو کھانے کا حصہ ہوتا ہے اس سے ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی رزق کی بے قدری ہے۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے مفتی ہیں شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد محترم ہے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر معارف القرآن بہت مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے یہ جو مفسر ہیں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گئے انڈیا کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے،
سید اصغر شاہ صاحب، جنہیں میاں اصغر کہا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہاں کھانا کھایا گیا اور مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کو لپیٹنے لگے۔ جیسے ہمارے روٹین ہے کہ ہم اسے اٹھاتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو فرمایا میاں اصغر صاحب نے کہ آپ کو دسترخوان لپیٹنا آتا ہے؟ مفتی صاحب حیران ہوئے، عرض کیا جی آپ ارشاد فرمائیے، آپ سمجھا دیجئے کہ دسترخوان کیسے لپیٹا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں دسترخوان پر جو ذرات ہوتے ہیں بوٹیوں کو کہ وہ الگ کر لیتا ہوں، ہڈیوں کو الگ کرتا ہوں، روٹیوں کے بڑے ٹکڑے الگ کرتا ہوں، چھوٹے ذرات الگ کرتا ہوں۔ یہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو میں فلاں جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، بلی آتی ہے اور وہاں سے کھا جاتی ہے۔ ہڈیوں کو میں فلاں جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، کتا آتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ اور جو روٹی کے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں بچے ہوئے، انہیں میں چھت پہ رکھ دیتا ہوں، پرندے آتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ اور جو چھوٹے ذرات ہیں میں انہیں چونٹیوں کے بل کے ارد گرد رکھ دیتا ہوں، انہیں چونٹیاں کھا جاتی ہیں۔ اب اس سے دیکھیے جو ایکسٹرا چیز ہے، بچا ہوا کھانا، اس کو بھی اس ترتیب کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ اور یہی ایک سلسلہ ہے جو ہم رزق کی بے قدری کا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کی بے قدری نہ کریں اور رزق کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ شانہ میں عطا فرما رہے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان کو صحیح طریقے سے لپیٹا جائے، اجزاء الگ الگ کیے جائیں اور اللہ کی مخلوقات کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی فراوانی نصیب فرمائے، رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا یہ سبسکرائب کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔